السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان، اور میرے پاس ایک پوسٹ آیا ہے، بھیجا ہے کسی نے کہ اس کا جواب دیجئے۔ تو اس کو اولیاء انبیاء پر یہ وہابی لوگ چسپاتے ہیں۔ آیت تو صحیح طرح سے پیش کرتے ہیں مگر اس کا مفہوم بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفہوم اس کا بگاڑ کر اولیاء انبیاء پر چسپا دیتے ہیں۔ وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ان لوگوں نے پیش کیا ہے، بھیجا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے اور پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ وہ پوسٹ ہے، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آ جائے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ اس کا ترجمہ ہے، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جو وہابی بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی۔ اس میں تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں جو لکھتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے، اور یہ بت جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ عبادت نہیں کرتے تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، عبادت کی جاتی ہے، یہ خود گھڑے گئے ہیں، یعنی ان کو گڑھ کر بنایا گیا ہے۔ کس سے؟ گارے مٹی سے، ابھی آگے وضاحت ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، نہ یہ اپنے پجاریوں کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ بت مردہ ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ روحیں کس میں نہیں ہیں؟ بت میں روحیں نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ ہم پر چسپا دیتے ہیں، یعنی جو اولیاء کرام انبیاء کرام سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں، ان سے ان پر یہ ان آیتوں کو چسپا دیتے ہیں۔ تو کیا ایک بات بتائیے کہ جو اولیاء انبیاء ہیں یا مومن ہیں جو بھی ہیں قبر میں، کیا ان کو روحیں ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسری بات، ہم لوگ قبر سے نہیں مدد مانگتے ہیں، ہم لوگ قبر والے سے مدد مانگتے ہیں جس میں روحیں ہیں، لیکن کفار کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ جن میں روحیں ہی نہیں ہیں، اور ترجمے میں صاف طور ہے انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ روحیں ہی نہیں ہیں تو انہیں کہاں خبر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کی جو ہے ان کی کمزوری بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، مگر جس میں روح ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہر مسلمان کو جو بھی قبر میں ہے سب کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اٹھایا جاؤں گا، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ جو اس کا انکار کر دے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ایک بار پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جو ہے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چلو یہ بھی مان لیں قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر ہر مردے کو نہیں پتہ ہے، لیکن اتنا تو ضرور پتہ ہے نا کہ کسی نہ کسی دن اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ کفار بھی جو اپنی قبر میں ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ کب اٹھایا جائے گا، ایک نہ ایک دن اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم المستدرک میں حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے یا کافر کی، اس طرح کی جب
बातें हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की भी रूह के बारे में बताया और काफिर के रूह के बारे में बताया कि काफिर की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटेदार छड़ी रुई में डाल दिया जाए, उसके बाद में खींचा जाए, और उसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाते हैं। सातों आसमान के फरिश्ते कहते हैं, किस बदनसीब की ये रूह है जो इतनी बदबूदार है। उसके बाद गैब से आवाज़ आती है कि इसके मकाम पर इसका मकाम दिखा दो और इसको छोड़ दो। फरिश्ते वहीं से उसको छोड़ देते हैं, आसमान से वहीं से गिरकर आकर अपनी कब्र में पड़ता है। वो जहन्नम का ठिकाना भी देख लेता है। वो तो उसे मालूम हो गया ना कि एक दिन कब्र में आज लेटा हुआ है, एक दिन उठेगा और उसको जहन्नम में जाना है, तो एक दिन उठाया जाएगा, उसको भी मालूम है ना। लेकिन जो जमादात जो चीज़ें हैं, जो ये पत्थरों के और मिट्टी गारे के जो लोग बनाए गए, जिनमें रूहें ही नहीं हैं, उनको नहीं शऊर है कि वो कब उठाए जाएंगे। तो ये औलिया अंबिया पर चस्पा देते हैं कि औलिया अंबिया को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन शऊर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये लोग उनको माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन काफिर कह रहे हैं। इनकी जहालत देखिए, मालूम किसको नहीं है। हम ईमान ही इसी पर लाए हैं कि एक बार हम पैदा किए गए हैं, एक बार हमें मौत आएगी, फिर हम उठाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जब उठाए जाएंगे तो मालूम है, जो कब्र में मोमिन है उससे तो मालूम है ना कि उठाया जाएगा। लेकिन ये जो आयत है कि उनको ये भी शऊर नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। वो कौन है? वो बुत हैं, पत्थरों के हैं, जिनमें रूहें ही नहीं हैं। अब ऐसी आयतों को औलिया अंबिया पर चस्पा कर, अहले ईमान पर चस्पा कर उनको काफिर और मुशरिक कहा जा रहा है। इतने बड़े जाहिल हैं ये वहाबी। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। मैं इनके मुल्ला की जो इब्ने कसीर हैं उनकी भी तफसीर लगा देता हूँ, आप उनको भी पढ़ लें। ये तफसीर इब्ने कसीर है, इसी आयत की तफसीर करते हुए ये इब्ने कसीर की जो तफसीर उन्होंने की है उसका तर्जुमा मैं पहले पढ़ देता हूँ। जो कुछ तुम छुपाओ और ज़ाहिर करो, अल्लाह सब कुछ जानता है। जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं हैं, ठीक है ना। उन्हें तो यह भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। यानी उनकी कमज़ोरी बयान की जा रही है कि उन्हें तो इतना भी नहीं पता है। यानी इतनी छोटी सी बात भी ये लोग नहीं जानते। यानी ये छोटी बात है। यानी सबको मालूम है कि किसी ना किसी दिन उठाए जाएंगे, मगर इनको ये भी नहीं पता कि ये कब उठाए जाएंगे। इतने कमज़ोर हैं ये लोग, समझ गए। इसकी तफसीर में क्या लिख रहे हैं, तर्जुमे से साबित हो गए, समझ गए ना आप लोग। समझ जाना चाहिए कि बाकी लोगों को तो मालूम है कि वो उठाए जाएंगे, और हमारा ईमान है कि हम दुनिया में पैदा किए गए हैं, फिर हमें मौत आएगी, फिर हम उठाए जाएंगे। इस पर हम लोग ईमान लाते हैं। और जो इसको नहीं मानेगा वो तो काफिर है, समझ गए। तो दूसरी बात यह है कि औलिया अंबिया तो जानते हैं ना कि हम उठाए जाएंगे। तो जो जानता है कि उठाए जाएंगे किसी ना किसी दिन, वो इस आयत में आ ही नहीं रहा है। यानी कुरान में उनको कहा ही नहीं जा रहा है। ये तो उनको कहा जा रहा है कि जिसको पता ही नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। मगर हर मोमिन का ये अकीदा है कि एक बार उठाया जाएगा। तो औलिया अंबिया तो बेशक जानते हैं कब उठाए जाएंगे। यानी उनको ये आयत मतलब अल्लाह ताला कुरान में उनको कह ही नहीं रहा है। ये उनको कह रहा है कि जिनको मालूम ही नहीं है, यानी जिनमें रूह ही नहीं है। वो तो अभी देखिए तफसीर में वही चीज़ आएगा, ठीक है। तफसीर करते हुए लिखते हैं कि छुपा खुला सब कुछ अल्लाह ताला जानता है, दोनों उस पर यकसा है। यकसा हर आबिल को उसके अमल का बदला क़यामत के दिन देगा, नेकों को जज़ा बदों को सज़ा। जिन माबूदाने बातिल से लोग अपनी हाजतें तलब करते हैं, माबूदाने बातिल से हाजतें तलब करते हैं, वो किसी चीज़ के खालिक नहीं बल्कि वो ख़ुद मखलूक हैं। यानी दुनिया का हर ज़र्रा ज़र्रा मखलूक है, चाहे वो पत्थर का बनाया गया हो तो भी मखलूक है, या इंसान की शक्ल में हो तो भी मखलूक है। जैसे कि खलीलुर रहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया था, ठीक है ना। यह अरबी इबारत है आगे। उसके बाद
اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود بناتے ہو۔ سمجھ گئے؟ تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود بناتے ہو۔ تو انسان کسی چیز کو بنائے گا تو کس چیز کا بنائے گا؟ پتھروں کا بنائے گا، مٹی کا بنائے گا، گارے کا بنائے گا۔ خود وہ لوگ بناتے تھے۔ در حقیقت تمہارا اور تمہارے کاموں کا خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ تمہارے معبود جو اللہ کے سوا جمادات، بے روح چیزیں، سنتے، سیکھتے اور شعور نہیں رکھتے۔ جمادات کے یہ لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان میں روح ہی نہیں ہے، وہ لوگ نہیں سنتے ہیں۔ اولیاء میں روح ہے، مومن ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت ان کو کہا ہی، یہ آیت جو ہے اولیاء کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، مومنوں کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ چسپا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خارجی جو ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اور وہ کیوں بدترین ہیں؟ کہ جو آیتیں بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو مومنوں پر چسپاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ایسی آیتوں کو لیتے ہیں اور مسلمانوں پر چسپا کر ان کو کافر، مشرک، پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں، اپنا ایمان بچائیں۔ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارا نمبر تھا وہابی دیوبندی کا، کوئی میرا فون نہیں اٹھاتا ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے مولویوں کا جو وہابی دیوبندی، شیعہ، رافضی جتنے بھی ہوں، نام کے ساتھ میں ہمارے واٹس ایپ پر بھیجتے رہیں، اس میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہ فون نہیں۔ اب دیکھیے ہم کو اس ویڈیو کو میں اس کو مناظرہ کر کے آپ کے سامنے ڈالتا، مگر اب یہ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس طرح کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔